آپ نے اپنے دن اور رات ان خوابوں میں جھونک دیے جو کسی اور کی آنکھوں نے دیکھے تھے۔ تم نے اپنے اندر کی آواز کو دبا کر باہر کی دنیا کی آواز سننے کی عادت بنا لی۔ تمہارا دل چپ ہو گیا، مگر تم اپنی کامیابی کے شور میں گم ہو گئے۔ اپنے اندر تمہیں جو ہمبل کر دے یہ کامیابی ہے، اور یہ عاجزی تمہیں اس وقت نصیب ہوتی ہے جب تم اپنے آپ کو رب کے سامنے حقیر سمجھتے ہو، جب تمہارے اندر تکبر کی کوئی بھی چیز نہیں رہ جاتی۔ نوجوان کیا، آج کے تمام انسان بے چین ہیں، کیونکہ وہ اپنی روح کے بجائے دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم صاحبو۔ تمہیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس نام ہو، شہرت ہو، دولت ہو، مقام ہو، اور لوگ جسے پہچانیں، عزت دیں، جس کو سراہیں۔ یہی کچھ آپ نے سنا ہے، یہی آپ نے دیکھا ہے، اور شاید اسی خواب کو سچ سمجھ کر آپ دوڑتے چلے آئے ہیں۔ آپ نے اپنے دن اور رات ان خوابوں میں جھونک دیے جو کسی اور کی آنکھوں نے دیکھے تھے۔ تم نے اپنے اندر کی آواز کو دبا کر باہر کی دنیا کی آواز سننے کی عادت بنا لی۔ تمہارا دل چپ ہو گیا، مگر تم اپنی کامیابی کے شور میں گم ہو گئے۔ اور اب جب سب کچھ پا لینے کے بعد بھی دل اداس ہے، سانس بوجھل ہے، نیند یوں غائب ہے کہ گولیوں کی محتاجی آ گئی ہے، تو تم حیران تو ہو کہ یہ کیسی کامیابی ہے کہ جس میں تم جیت کر بھی ہار گئے۔ جی، تو یہ درویش آپ کو روکتے ہیں، تھامتے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کسی کی نظر میں کامیابی کس کی نظر میں؟ دنیا کی نظر میں کامیابی یا رب کی نظر میں کامیابی؟ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت نے فرمایا تھا کہ جو لوگ تمہاری خاموشی کو نہ سمجھ سکیں ان کے لیے چیخ کر جیتنے کا بھی فائدہ نہیں۔ دنیا تمہاری کامیابی تمہارے ظاہری نتائج سے ناپتی ہے، لیکن تمہارا رب تمہیں تمہارے خلوص سے، تمہاری سنسیئرٹی آف انٹینشن کو تولتا ہے۔ دنیا تم سے کہتی ہے شو کرو، نہیں، پرفارم کرو، ریپریزنٹ کرو۔ رب تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جھک جاؤ، جلدی میں مت آؤ، رک جاؤ، صرف اپنے لیے ہی مت کھاؤ، خیرات کرو، صدقہ دو، تکبر کو نکالو، عاجزی سے میرے در پر آ جاؤ۔ یہ جن جھوٹے کانفیڈنس کے ساتھ دنیا میں جاتے ہو، ایک ریئل کانفیڈنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، اور وہ کانفیڈنس یہی ہونا چاہیے کہ وہ التواب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ ان کی صفات کے اوپر اعتماد کرو۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ فقیر جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا رب کی نگاہ میں کتنا قیمتی ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی اوپر کے معیار تو اور ہے، یہ آپ نے اپنے دنیاوی معیار کامیابیوں کے اور بنا رکھے ہیں۔
عرشوں کے اوپر کامیابی کے معیار بالکل ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ دنیا کے دھتکارے ہوئے وہاں پر معراجیں پا جاتے ہیں۔ جی، یہ جو دنیا کے بظاہر دھتکارے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ممکن ہے کہ ان تمام بادشاہوں سے بڑے ہوں جن کے دل فخر سے پھولے ہوئے ہیں اور جو زمین پر خدا بنے بیٹھے ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا تھا کہ کامیابی وہ نہیں جو تمہیں دنیا میں اونچا کر دے، بلکہ وہ ہے جو تمہیں اپنے اندر عاجز کر دے، اپنے اندر تمہیں جو ہمبل کر دے، یہ کامیابی ہے۔ اور یہ عاجزی تمہیں اس وقت نصیب ہوتی ہے جب تم اپنے آپ کو رب کے سامنے حقیر سمجھتے ہو، جب تمہارے اندر تکبر کی کوئی بھی چیز نہیں رہ جاتی، نہ اپنے علم پر تکبر، نہ اپنی شخصیت پر تکبر، نہ اپنی زبان پر تکبر، نہ اپنی نسل کے اوپر جو ہے وہ تکبر، نہ اپنے رنگ کے اوپر تکبر، کسی بھی چیز کا تکبر جب نہیں رہتا۔ جب تم اس کی کبریائی دیکھتے ہو تو تمہیں اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہو۔ جب تمہیں اپنی کوشش پر نہیں اس کی عطا پر بھروسہ آنے لگتا ہے، تو صوفی کی کامیابی نہ الفاظ میں ہے، نہ سٹیج پر ہے، نہ سٹیٹس اور پوزیشن میں ہے۔ یہ کامیابی رات کے اندھیروں میں ان لمحوں کی تلاش میں ہے، ان تمام بے نام مقاموں پر خاموشی سے دعا کرنے میں ہے، اور اس یقین، اعتماد اور جاننے میں ہے کہ وہ السمیع سن رہا ہے، وہ البصیر دیکھ رہا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تمہارا دل رب کے سامنے لرزے اور تم اس سے محبت کرو، نہ کہ اس کے انعامات سے محبت کرو۔ حالت تو ہماری یہ ہے کہ ہم نعمتیں تو مانگتے ہیں جی، لیکن وہ جو منعم ہے، وہ جو نعمتوں کا دینے والا ہے، اس کو نہیں مانگتے، اس کا قرب نہیں چاہتے۔ تو تمہارے خواب اگر صرف تنخواہ، عہدے، شہرت اور برتری سے جڑے ہیں تو یقین مانو صاحب کہ تم ایک ایسی عمارت بنا رہے ہو جو بنیاد کے بغیر کھڑی ہے۔ وہ عمارت وقت کے جھٹکوں سے تمہاری آنکھوں کے سامنے گر جائے گی، اور یہ اتنا بڑا دکھ ہے آج کے انسان کا، جو ان اولڈ ہاؤسز میں بھرے پڑے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھئے تو صحیح کہ ان کو اصل دکھ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو جب یہ کامیابی تمہاری خدمت سے جڑ جائے، سنسیرٹی سے جڑ جائے، سچ سے جڑ جائے، ایمپتھی اور سمپتھی کے ساتھ جڑ جائے، جو انسان کسی کے درد کو بانٹنے سے اپنی کامیابی کو جوڑ لے، کسی ٹوٹے دل کو جوڑنے سے وہ اپنی کامیابی جو ہے وہ محسوس کر رہا ہو، تو یہ کسی کو آگے بڑھانے میں اگر وہ کامیابی محسوس کر رہا ہو، کسی کا دکھ سننے میں، کسی کا بوجھ اٹھانے میں، تو یہ کامیابی ہے۔ یہ جب ان چیزوں کو آپ وہ سبجیکٹ آف سکسیس مانیں گے
تو یہ کامیابی آپ کو اندر سے سکون دے گی، وہ سکون جو ان مارکیٹوں، میڈیسن، ڈرگس کے اندر جو ہے وہ نہیں خریدا جا سکتا، یہ نیند کھانے والی سکون آور ادویات میں نہیں خریدا جا سکتا، وہ سکون جو کسی ایوارڈ، کسی میڈل کی ریکگنیشن سے نہیں ملتا۔ تو آج کا نوجوان کیا، آج کے تمام انسان بے چین ہیں، کیونکہ وہ اپنی روح کے بجائے دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو تمہیں دن میں اپلاس دیتے ہیں وہی تمہیں رات میں بھول جائیں گے۔ ان کی اٹینشن سپین جو ہے وہ 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے، تو 30 سیکنڈ کی توجہ چاہنے کے لیے آپ اپنی 30 سالہ زندگی کو جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بھول جائیں گے، مگر رب تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو تمہارے ہر آنسو کو گنتا ہے، تمہارے ہر سجدے کو محفوظ رکھتا ہے، تمہارے ہر اخلاص کو قبول کرتا ہے، اور پھر وہ یوں خوش ہو جاتا ہے کہ وہ تمہاری خامیوں کو تمہاری کامیابیوں کے اندر بدل دیتا ہے، تمہاری خامیوں کو تمہاری خوبیوں کے اندر بدل دیتا ہے۔ تو بس اس کی نظر میں کامیاب ہو جاؤ، دنیا کی نظر کا بوجھ خود بخود اتر جائے گا۔ ایک لمحہ کے لیے رک جائیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ میں کس کے لیے کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اور آپ میرے لیے کامیابی کا معیار کیا ہے۔ آپ اپنے لیے کامیابی کا اپنا معیار جو ہے وہ سیٹ کریں۔ یہ جو دوسرے آپ کو کامیابی کا معیار دیتے ہیں یہ کیا ہوا؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں تو صحیح کہ میں کس لیے کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ تو اگر یہ جواب آئے کہ صرف لوگوں کے لیے، چاہے وہ ماں باپ سے لے کر معاشرہ ہو، تو جان لیں کہ اس راستے کے اوپر آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اس سوال کا جواب آپ کو یہ ملے کہ میں کامیابی رب کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اس کی قربت کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھیے گا کہ پھر آپ کا ہر چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جائے گا، تمہاری ہر چھوٹی کامیابی بھی ابدی ہو جائے گی، اور تمہارا ہر قدم تمہیں اس طرف لے جائے گا جہاں اصل کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہ انعام یافتہ لوگ، وہ جن کے دل رب کی رضا اور جن کی زبانوں پر اس کا شکر ہوتا ہے۔ تو اپنے کامیابی کے تصورات کو ضرور دیکھیے، سوال اٹھائیے کہ آپ جن کو کامیابی کا بھوت سوار ہے یا جن پر اس بھوت کو سوار کر دیا گیا ہے، وہ کون سی کامیابی ہے؟ کیا آپ ایک عارضی کامیابی کی طرف جانا چاہیں گے یا ایک ابدی کامیابی کی طرف؟ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، ہم تو صرف نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں وہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم ابدی کامیابی کے راستے کی تلاش کریں اور اس کے لیے جستجو کریں۔